ناظرین اب چلتے ہیں کچھ پولیٹیکل سرگرمیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پالیٹکس کی ہم بات کریں گے اور ذرا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیں. پالیٹکس میں رابطے ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے, اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے ایک اوپن لیٹر بھی لکھ دیا ہے آرمی چیف کو. اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے اور یہ کیوں لکھا ہے. جب حکومت سے بات ہو رہی ہے تو پھر وہاں کیوں لیٹر لکھ رہے ہیں. پھر اس لیٹر سے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس لیٹر میں دلچسپی بھی نہیں ہے اور ہمیں کوئی لیٹر اس طرح کا ملا بھی نہیں ہے. پھر عدالتی معاملات بھی کچھ چل رہے ہیں. تو کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی؟ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کو کیسے آگے بڑھائے گی؟ کیا اسٹریٹ پالیٹکس کی طرف دوبارہ جائے گی؟ ایگریسو جو بیانات دیے جا رہے ہیں ان کی طرف سے. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ مسلم لیگ نون کیا اس وقت سوچ رہی ہے؟ گورننس کہاں جا رہی ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہم نے کرنی ہے. آج ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہمارے پاس آج موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب, سینئر تجزیہ کار. ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم عامر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے, ابھی تو کئی چیزیں اپ ان دی ایئر ہیں, کیا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ جیسے کہ زہیب نے بھی انٹرو میں بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے خط لکھا ہے آرمی چیف سٹاف کو, اور وہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی ہمیں کوئی خط نہیں ملا. تو کیا کہیں گے, کیا نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگی؟ یہ دو تین طرح سے ہے, جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں بات کی. دیکھیں, ایک خط ہوتا ہے جیسے چیف جسٹس کے نام پہلے پبلک کیا گیا, بعد میں اسے بھجوایا گیا کہ جی اتنے 300 ابو پیجز ہیں. پھر ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے کہا کہ میں نے 6 پوائنٹس پہ مبنی ایک خط لکھا ہے اور اس کے یہ پوائنٹس ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں ادارہ اپنی پالیسیوں سے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اور ساتھ ہی اس سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ یحییٰ خان پارٹ 2 ہے. اور یحییٰ خان کے ساتھ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جنرل یحییٰ جب تھے تو پھر اس وقت ادھر مجیب الرحمان تھے اور انہوں نے بھی 6 نکات دیے تھے. اب اتفاق سے انہوں نے بھی 6 نکاتی پوائنٹ لکھ دی ہیں. تو جب یہ کوئی کام دوسرے پہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ خود کر رہے ہوتے ہیں, کبھی حمید الرحمان کمیشن رپورٹ, کبھی کچھ. اچھا, پھر بتایا گیا ان کے لوگوں کی طرف سے کہ جی اوپن لیٹر تو اوپن لیٹر ہوتا ہے, کون کیوں انتظار کر رہا ہے. لیکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے بھی واضح کر دیا. نہیں عامر صاحب, آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا اس لیٹر کو؟ یہ التجا ہے, یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم سے رابطے بحال کیے جائیں, یہ کوئی چارج شیٹ ہے, یہ کیا ہے؟ آپ نے اس لیٹر کو انٹرپریٹ کیسے کیا اوپن لیٹر کو؟ یہ ہر طرح سے ہے, جس کا جو دل چاہے یہ خط اس طرح سے ہے. یہ التجا بھی ہے, یہ دھمکی بھی ہے, اور یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ریکارڈ بھی ہے. خان صاحب ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں. جن دنوں ان کو پہلی دفعہ فیل ہوا کہ کہیں میرا ملٹری ٹرائل ہوگا تو انہیں سب پہ سالار یاد آ گئے. اس سے پہلے وہ میر جعفر صادق تھے اور وہ غاصب تھے, وہ الیکشن چوری کرنے والے تھے, ہماری آرمی اور آرمی چیف کو کہتے تھے. اور جب وہ معاملہ تھوڑا سا ٹلا پھر وہ مذاکرات شروع ہوئے. مذاکرات ان کے لوگ اب بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جواب یہ آیا تھا کہ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے, 9 مئی تو موجود ہی ہے نا, آپ کو بدلے میں خاموشی کرنی ہوگی. اگر آپ کو کوئی رعایت چاہیے, یعنی جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ نتھیا گلی, بنی گالا کہیں پہ بھی لے جانا ہے, تو شرط یہ خود کسی اور نے نہیں بتائی, یہ بیرسٹر گوہر نے بتائی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے آف دی ریکارڈ گفتگو میں. ٹھیک ہے کہ میرا نام نہ کوٹ کرے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. اچھا, جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خاموشی کا, بھئی آپ گئے ہیں نا ملنے کے لیے, کیا وہ آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے؟ تو پھر وہ لیڈر صاحب آپ کے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا سیاست کا, بیرسٹر گوہر کو, تم کیوں بات کرتے؟ تو کہتے ہیں حضور آپ نے تو کہا تھا بات کرو, تو بات کرنے گیا ہوں, تو اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے. تو یہ ہے پی ٹی آئی کا اور ان کی قیادت کا کہ دباؤ بھی ڈالو اور پریشر بھی ڈالو, اور داؤ لگے تو اگر داؤ لگتا ہے کہ معافی تلافی ہو سکتی ہے تو وہ بھی کر لو, لیکن پبلک میں پوسچر خراب نہ ہو. اب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں. جس ٹویٹر ہینڈل پہ مریم نواز کو کہتے ہیں کہ جی وہ خاموش ہو گئی تھی شہباز شریف نے جب ڈیل بنوائی تھی, تو یہ چیزیں جو یہ کہتے رہے ہیں اب ان کے گلے تقریباً ساری پڑ چکی ہوئی ہیں. اور عامر صاحب, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جس نہج پہ یہ لے گئے ہیں وہاں سے پبلک پوسچر کی جو آپ نے بات کی ہے, تو وہاں سے واپس آنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. یہ خود ہی وہ یہ اسی کے اسیر ہو گئے جی, یہ اپنے ہی اس پبلک پوسچر کے اسیر ہو گئے ہیں, اپنے ہی سوشل میڈیا کے پریشر میں آ گئے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے. کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد فوری طور پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا جو ان کے ساتھیوں نے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ بس آپ بے فکر ہو جائیں.
اب جب وہ 7-8-10 دن گزرے تو انہوں نے فوراً اپنی ٹیم سے کہا بھائی پیچھے ہٹ جاؤ ان مذاکرات سے، کیونکہ دنیا میں تاثر یہ جا رہا ہے کہ ہم تو بات چیت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کیا بات کی جائے. اب وہ 8 فروری بھی اناؤنس کر دیا، اس کی طرف تحریک تحفظ آئین نے پاکستان کو بھی موو کرا دیا کہ جی اکٹھے کر لیں، شائعہ کر لیں، جہاں 2 ہفتے پہلے ایجنڈا دینا تھا وہاں ابھی تک وہ عامر کمیٹی صاحب، فارم ہونی ہے. آپ کو یوں لگتا ہے کہ کوئی برف پگھلے گی، یعنی آئس میلٹنگ ایکٹیویٹیز یا کچھ ایسے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ تبھی ہوگا، وہ کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. فوج نے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے پبلکلی اعلان کیا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان بھی کہہ رہے تھے، پرسوں بھی کہہ رہے تھے، وہ جو میرے خلاف پریس کانفرنس کر دے یا میرے سے پیچھے ہٹ جائے تو اس کو معاف کر دیتے. تو بھائی انہوں نے تو آپ سے بھی یہی کہا ہے کہ آپ 9 مئی والے واقعے پہ معافی مانگیں اور سیاستدانوں سے بات کر لیں. تو کوئی فوج نے کوئی دو عملی تو نہیں کی ہوئی کہ ان کو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو اور نہیں تو 9 مئی پہ معافی مانگ مقصد سکتے یہ ہیں، ہے، مانگیں گے. جی جی بتائیے، فرمائیے. ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں میں اور عوام میں دوری نہ ہو. کوئی یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے خلاف تو بس پکا کاٹا ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتا دی گئی ہے کہ آپ کو یہ کام تو ضرور کرنا پڑے گا کہ جو دوریاں آپ نے پیدا کی ہیں ان کی تلخی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، پیچھے ہٹنا ہوگا اپنے موقف سے. اب اگر وہ نہیں ہٹتے تو پھر سیاسی سپیس تو ان کے لیے اسی لیے نہیں نا کریٹ ہو رہی، جو وہ پریشر سے بھی لینا چاہ رہے تھے وہ کسی بھی طریقے سے جو ان کو نہیں مل رہی. اب 8 فروری بھی آپ کے سامنے ہے، کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے وہ کر لیں. پنجاب میں تو کریک ڈاؤن میرا خیال ہے شروع ہو گیا، کچھ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بتا رہے نہیں ہیں. تو عامر صاحب آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے؟ مختلف لیڈرز نے کھڑے بھی ہوئے، بزاحمت بھی دکھائی لیکن پیچھے بھی ہٹے. تو کیا یہ بانی پی ٹی آئی کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ یہ معافی مانگیں گے؟ کوئی اسٹیج ایسی آئے گی؟ پیچھے جو نہیں ہٹے تھے ذوالفقار علی بھٹو موجود ہیں، اور علیمہ خان سے انہی کی ایک ورکر کیا بات کر رہی تھی وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. تو سیاست اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ اگر کچھ عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ لو اور دو پہ جانا پڑے گا. آپ پاکستان کی سیاسی حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے پریشر سے اسے گھٹنوں کے بل لے آئیں گے، مٹا دیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ ٹرائی کر چکے ہیں، ہر طرح سے کر چکے ہیں. بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کمیٹی اسلام آباد میں جب گھروں میں گئی ہے تو لوگوں نے سوال پوچھا ہے، جرنیل نے بغاوت نہیں کی، جج نے نہیں کی، عوام کی طرف سے کامیابی نہ ہوئی، تو اب آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں، بتائیں آپ کے لیڈر کا کیا ہوگا جب آپ ہمارے ساتھ چلنے لگیں گے؟ تو وہ کوئی یو ٹرن تو نہیں لیں گے. جیسے انہوں نے ابھی خط بھی لکھ دیا، خط کے ہر طرح کے جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی اس کے اوپر آپ جو مرضی نقطہ نظر بنا لیں وہ اس پہ فٹ بیٹھتا ہے. تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے پی ٹی آئی کی اپنی پولیٹیکل قیادت کی کہ وہ اپنے لیے سپیس کیسے بنواتے ہیں. اچھا عامر صاحب یہ بھی بتائیے، ابھی حال ہی میں اسد کیسر کے گھر کافی بیٹھک ہوئی ڈفرینٹ پارٹیز کی، تو شاہد خاقان عباسی بھی بالکل اس میں موجود تھے. تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کوئی پلان کیا جا رہا ہے؟ سمتھنگ کوکنگ، کوئی گرینڈ الائنس قسم کی صورتحال؟ کیونکہ اس سے پہلے ایفرٹ ہو چکی ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے. بالکل. آپ کو 2 چیزیں اس میٹنگ کی بتا دوں. ایک، مولانا فضل الرحمان نے بیٹھتے ہی کہا کہ بتائیں ہمارے پی ٹی آئی کے مسائل کیسے حل ہوں گے ہمارے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ہیں. انہوں نے علی امین گنڈا پور کا نام نہیں لیا، لیکن اسد کیسر کے گھر بیٹھ کے جہاں ساری دوسری پارٹیاں جو ان کے ساتھ اپوزیشن میں چلنے کے لیے راستہ بنا رہی ہیں، وہاں مولانا فضل الرحمان نے جہاں ایک بات یہ کہی، دوسری بات آخر میں اس کھانے کے بعد جب اعلامیہ تیار ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا ڈال دیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، حکومت نہیں چاہیے ہمیں، نئے الیکشن کرائیں. یہ بھی مولانا فضل الرحمان نے کہا. مولانا فضل الرحمان بٹوین دا لائن سارا میسج دے آئے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ آپ کو بہت کچھ ٹھیک کرنا ہوگا. اور پھر وہاں پہ بھی ایک اور رہنما نے بھی کہا کہ آپ صرف گرفتاریوں کی حد تک نہ رہ جائیں، آپ بتائیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا. نیشنل ایجنڈا بنانا ہے تو اس کو نیشنل ایجنڈا نظر آنا چاہیے، کیونکہ ہم اس طرح نہیں چل سکیں گے. پھر ایک کمیٹی کی تشکیل پر ہوا کہ یہ بنائی جائے گی، لیکن وہ ابھی تک کمیٹی بنی نہیں، نہ اس نے کام شروع کیا. یہ 8 فروری کو دیکھیں گے سولو فلائٹ میں ان کو کیا ملتا ہے. اس کے بعد شاید یہ پھر امامہ کسی کی سر پہ رکھنے کی کوشش کریں. مولانا فضل الرحمان کو زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب جو پولیٹکس کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ امامہ کسی کے سر پہ رکھ دیں گے؟ ایسا ذرا مشکل ہی ہو پائے گا. اچھا یہ عامر صاحب یہ بتائیے کہ پیکا ایکٹ جو ہے اس پر بہت زیادہ جرنلسٹ کمیونٹی احتجاج بھی کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آغاز 2016 سے ہوا اور اس کے بعد یہ ٹائٹ، یعنی بہت ہی زیادہ ہمارے لیے جرنلسٹ کے لیے اس میں ایسی چیزیں آ گئیں کہ ان کو پکڑا جائے گا، اور جو وائس آف ڈسینٹ ہے اس کے خلاف یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 2016 جب کہتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی،
ساری کی ساری حکومتیں بیچ میں گزر گئی ہیں آ کے، صحیح اور سب کی ضرورت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو پیک ایکٹ ہوتا ہے۔ صحیح اصل ایشو یہ ہے کہ فیک نیوز کو روکا کیسے جائے۔ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک قانون سازی ہونی چاہیے کہ جھوٹی خبر کوئی بھی دے اس سے پوچھا جائے۔ بالکل ہو اور یہ سوشل میڈیا کا کہیں یا نیشنل میڈیا کا، نیشنل میڈیا تو بہرحال بہت زیادہ چیک رکھتا ہے اپنی چیزوں پہ، زیادہ چیزوں میں چیک رکھتا ہے، لیکن اب سوشل میڈیا کی چیزیں نیشنل میڈیا پہ شام میں آ جاتی ہیں، تو تدارک بڑا ضروری ہے۔ لیکن اس میں جو چیزیں صحافتی تنظیم میں اب لے کے آئیں، انہیں چاہیے، میں بالکل سب لوگوں سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنا وکیل سیاسی نہیں رکھنا، پروفیشنل رکھنا ہے، اور اسی سے ڈرافٹ بنوائیں اور حکومت کے حوالے کریں، نہیں تو عدالت میں تو جا کے اس کے اوپر سٹے لینا بنتا ہے کہ جناب اس کے اندر آپ صحافی کا سورس نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ سورس جو ہے وہ اپنی انتظامیہ کو بتانے کا پابند ہوتا ہے۔ بالکل اس سے آگے مت جائیں۔ پارلیمنٹ کے اندر جو کارروائی حذف کر دی گئی یا جو ویڈیو بنانے سے ممانعت ہے، آپ نے اس کو بھی اس میں ڈال دیا، تو ویڈیو تو جو پارٹیاں احتجاج کرتی ہیں، اپوزیشن میں ساری احتجاج کرتی ہیں، وہ خود ویڈیو جرنلسٹوں کو بھیجتی ہیں۔ اس میں جرنلسٹ کیسے قصوروار ہوگا کہ جی آپ نے یہ ویڈیو کیوں چلائی؟ یہ وہ دو چار چیزیں ہیں جن کو بالکل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ ہاں، جو فیک نیوز ہے اس کے خلاف سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میری مرضی کی یہ ویڈیو تھی، یہ نہیں تھی، یہ کیوں چلی۔ جب جھگڑا آپ کریں گے تو دنیا بھر میں پارلیمنٹ سے دکھایا جاتا ہے، آپ بے شک سرکاری ٹی وی سے نہ دیں، اپنے پارلیمنٹ کے ٹی وی سے نہ دیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا آج کے اس دور میں کہ آپ اس ویڈیو کو روکنے کے لیے اس طرح کی قانون سازی کریں۔ بالکل عامر صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ میں یہ کچھ پوائنٹس ہونے چاہیے، بٹ وہ پوائنٹس تو ہے ہی نہیں، اور وہ جی سائن آف ہو گیا ہے کہ بس یہ اپروو ہو گیا ہے، تو اب اس میں چینجز لائیں گے، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، یہ تو سب کچھ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، جب گورنمنٹ نے تیزی کی ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے، چاہے جو مرضی تاثر بن جائے، عدالتیں موجود ہیں اور آپ کو سٹے ملے گا، کیونکہ ہماری اپنی تیاری نہیں ہے نا۔ ہمارا کون سا، ہماری تنظیموں نے متفقہ ڈرافٹ ابھی تک شیئر نہیں کیا بالکل کہ ہم ان شکوں پہ ایک بات ہو رہی ہے، مزاحمت ہونی چاہیے، بات بھی ہونی چاہیے، لیکن اب یہی وقت ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ تیزی سے اس پہ کام کر کے حکومت کو بھی اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیں کہ یہ چیزیں ڈیلیٹ کریں Right. اور یہ ایڈ کریں، اور دوسری طرف عدالت میں اس بھی کو لے جائیں کہ amendment یہ کریں۔ چیزیں خلاف قانون ہے اور یہ چیزیں ٹھیک ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور دیکھیں نا، جرنلسٹ ویسے ہی بڑے پرابلم میں ہیں، اور وہ جو فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ ہے، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ بڑا مشکل صورتحال ہے، کوئی اتنی اچھی صورتحال ہے نہیں۔ اچھا عامر صاحب، ایک بار پھر احتجاج کی بات تھوڑی سی کریں۔ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو جو بلیک ڈے اور جلسے کا اعلان کیا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ احتجاج کامیاب ہوتا نظر آئے گا؟ تنظیمی کمیٹی کا حال آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں تو وہ ایکٹیو نہیں ہے، اور کے پی کے میں تو انہوں نے چینج کر دیا اپنے صدر کو، اور آنے کے بعد بہت بڑے بڑے دعوے اور ایسے بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ کہ اگر کوئی ہومیوپیتھک لیڈرز ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہومیوپیتھک لیڈر پہلا تو سب سے بڑا وہی ہے جس کی جگہ پہ جنید اکبر خان آئے، علی امین گنڈا پور، تو ان سے اب وہ کیا ملنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جب ثوابی میں وہ پہنچتے ہیں اور لوگ بھی نہیں ہوتے، ان کی پارٹی کی لیڈرشپ غائب ہو جاتی ہے، تو ایسے میں وہ ہومیوپیتھک لیڈرشپ تو چاہیے ہوگی۔ کے پی کے اندر جہاں حکومت ہے وہاں پہ بھی کٹ کرنے کے لیے، وسائل کے لیے وہ نہیں بنی بات۔ پنجاب میں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی باہر نہیں نکل رہی، آپ ووٹر سپورٹر کی جو مرضی بات کر لیں، لیکن جو قیادت ہے وہ غائب ہے۔ اور اب 8 فروری کو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اجازت نہیں مل رہی نعرے پاکستان میں، ہم سارے پاکستان میں کریں گے، تو یہ تو پہلے سے پتہ تھا۔ اب سارے پاکستان میں جو مظاہرے ہوں گے وہ ہم اور آپ چیک کریں گے، اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ گورنمنٹ کے علاوہ جہاں کے پی میں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے، جہاں وہاں پہ بھی وسائل کی ضرورت پڑ رہی ہے، باقی جگہوں پہ کتنے منظم شو کرتے ہیں، کتنے پاورفل شو کرتے ہیں اپنی اس اظہار یکجہتی کے لیے کہ ہمارا ووٹ چرایا گیا تھا، پتہ چل جائے گا۔ بالکل۔ اچھا عامر صاحب، ججز کے اوپر کچھ بات کر لیں۔ جی یہ بتائیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے، ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بدنیتی پر مبنی چیزیں کی جا رہی ہے، گو کہ یہ آئین کے مطابق ہے، آرٹیکل 200 کے مطابق ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے جو پرسپشن بن رہا ہے یا جو بیلافائڈی کی جو انٹینٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں معاملے کو؟ لاہور ہائی کورٹ کے جج کو چیف جسٹس بنانے کی کوشش ہے یا پھر روٹین کا معاملہ ہے جس پر اتنا زیادہ، اور پھر خط بھی بابر ستار صاحب نے اور دیگر ججز نے لکھا، اور ان کی خط لکھنے کی ہسٹری بھی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے، اس پر کچھ کہیے۔
آپ نے جتنے سوالات اٹھائے سارے ٹھیک ہیں دونوں طرف سے. ایشو سمپل ہے, ڈویژن بینچ کی سہولت اویلیبل نہیں ہے اب عمران خان صاحب کو. خط بھی اس لیے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ پہلے ادھر سزا ہوئی, ادھر ضمانت ہوئی, ادھر جناب وہ کیس جو سزا ہے وہ بھی سسپینڈ ہو گئی, ضمانت بھی ہو گئی. تو چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور جب آپ اسٹیٹ پہ حملہ آور ہو چکے ہوئے ہیں, آپ لڑ رہے ہیں, آپ کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں, تو جواباً بھی لوگ مل رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو گفتگو کی وہ آپ نے سن لی کہ وہ اس عمل سے مطمئن ہیں, اسے آئینی قرار دے رہے ہیں, اور وفاق کی علامت اسلام آباد ہائی کورٹ کو قرار دے رہے ہیں کہ اس کے اندر میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ مختلف صوبوں سے ججز آئیں, اور بھی لوگ لائے جائیں گے, اور سپریم کورٹ میں بھی ججز لائے جائیں گے. تو بس یہ اتنی ہی بات ہے جتنی. ایک اور عامر صاحب بات بتائیے, اس دور میں جو رول آف لا کے ساتھ ہو رہا ہے, ویسے تو ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں رہی ہسٹری, یہ اس کی بھرپائی کتنے آنے والے سالوں میں ہم کر پائیں گے, کب تک سنبھل پائیں گے؟ نہیں, اس دور کی بات نہ کریں, یہ 77 ایئرز کا دائرے کا سفر ہے ہمارا. اور میں تو بالکل ایک بات کہتا ہوں کہ اس ملک میں چلتا ہے انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا, جتھے لگتا ہے اتھے لا. تو جس کا جو زور لگتا ہے, کبھی فائدی صاحب باہر ہوتے ہیں, کبھی فائدی صاحب چیف جسٹس ہوتے ہیں. بس اتنی کہانی ہے ہماری. اچھا عامر صاحب یہ بھی بتائیے, لاہور میں کرکٹ کے شائقین بہت آنے والے ہیں, تو ادھر لاہور کی سٹی کا اسٹیٹ بہت پیسفل ہونا ضروری ہے. کیا دیکھتے ہیں, کوئی ہمیں اس طرح کی دقت ہوگی کہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو جائے, کوئی احتجاج ہو جائے, کیونکہ بڑے ایونٹس پہ اس طرح کا ہوتا ہے نا, بڑی کنٹریز آ رہی ہیں کرکٹ کھیلنے. دیکھیں پی ٹی آئی کے دو ہے نا, کل خواجہ آصف ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہ جی 8 فروری کو نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے تو احتجاج ہے, 19 کو چیمپئنز ٹرافی شروع ہو رہی ہے تو احتجاج کی لانگ مارچ کی کال دے رہے ہیں. تو یہ انتظامیہ کا کام ہے, سنبھالے اپنے مہمانوں کو سب کو, کیونکہ گورنمنٹ جب بلا رہی ہے, پی سی بی بلا رہا ہے, ایک بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے, کیونکہ دوسری پارٹی کو اس بات کی نہیں تیاری. وہ کہتے ہیں جب رول آف لا نہیں ہے تو ہم کسی کے مہمان کا اور کسی بات کا کیا کریں, کیونکہ کوئی ایک دفعہ تو نہیں ہوا, 2014 سے چل رہا ہے جب چینی صدر آنا چاہ رہے تھے, اس سے لے کے آج تک ایک ہی سلسلہ ہے. تو ٹھیک ہے, بس یہ یوں ہی ڈنڈا ڈولی چلتا اچھا رہے. ویسے تو دیکھیں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ اس حد تک تو ہے کہ بھئی اچھے کاموں میں ساتھ دے رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے کی ریپلیسمنٹ بھی یہ ہیں, اور کمپیٹیٹرز بھی ہیں ایک دوسرے کے. تو ایک طرف صدر مملکت چائنا گئے ہوئے ہیں, اور چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں, وہاں بریکفسٹ پر ملاقات ان کی ہوئی ہے, بالکل, اور ایک سیریمنی بھی ہوئی ہے, یو ایس اے میں موجود ہیں. تو اس کی سگنیفیکنس بھی آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ آلٹرنیٹ قیادت تو ہے بہرحال بلاول بھٹو زرداری, اور وہ شکوک و شبہات گلے شکوے کرتے رہتے ہیں, پانی سے ریلیٹڈ بات ہو یا پھر ریسورسز 18ویں ترمیم میں اختیارات سے متعلق بات ہو. کوئی سگنیفیکنٹ کوئی ایسی بات سامنے آئے گی کہ یہ پرابلم پریشانی کا باعث ہو حکومت کے لیے؟ سارے حکومت میں ہیں, اور کیا کوئی مدغم تو نہیں ہوئے آپس میں, انضمام تو نہیں ہوا دو پارٹیوں کا, اپنی اپنی پولیٹیکل انٹیٹی کے لیے سب نے کام کرنا ہے. تو اس میں مذائقہ کیا ہے, ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. زرداری صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار بھی گئے ہوئے ہیں نا, وزیر خارجہ ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. وہ حکومت کا ایک ڈیلیگیشن ہے جو صدر مملکت کی سربراہی میں گیا ہوا ہے, جس نے ملاقات بھی کر لی ہے, اور ہمارے جو شکوک و شبہات تھے ہمارے بارے میں, کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے, کوئی سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے, اس کو دور کرنے کی ایک کوشش ہے کہ چائنا کو کچھ نہ رہے. اور زرداری صاحب نے بڑا علل اعلان کہا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے آپ ہیں, تو بڑی وضاحت سے دی گئی. ادھر سے بھی جواب کچھ آیا, بہتر آیا ہے, تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ بہتر ہوگا. دیکھیں بلاول بھٹو, محترمہ بینظیر بھٹو, سب سیاستدانوں کا رائٹ ہے کہ وہ دنیا میں جس سے مرضی چاہے ملیں, اور سب کو اپنی اپنی سیاست کا حق ہے. میں تو اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں دیکھتا. اور آپ یہ بتائیے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ حکومت ٹینیور پورا کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی اس میں؟ دیکھیں یہ اس ملک میں 2002 سے لے کے اب تک اسمبلیوں نے ٹینیور پورے کیے ہیں. اس میں حکومتوں کو کہیں تو وزرائے اعظم کہیں پہ بھی مستقل نہیں رہے. تو شہباز شریف صاحب اب موجود ہیں, اور یہ اسی سائے میں اور اسی طرح ہم گفتگو کرتے چلے جائیں گے اور کام بڑھتا چلا جائے گا. جب تبدیلی آنی ہے تو عمران خان کے بارے میں کچھ سوچ سکتا تھا, جہاں جرنیل کھڑے ہو کے جی ایچ کیو میں سلوٹ کی ویڈیو بھیج رہے ہوں کہ جناب عمران خان صاحب آ رہے ہیں, اور وہی ان کو رخصت کر رہے ہوں. تو بس اس بات پہ کوئی پکا نہیں ہو سکتا, لیکن کام کرنا چاہیے عوام کے لیے. یہی سب سے بہتر ہے کہ آپ کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد کرے کہ جب آپ اقتدار میں ہوں تو عام آدمی کے لیے آپ نے کام کیا. یہ ہمارا میڈیا کا بھی کام ہے کہ ان کو یاد کراتے رہیں کہ جناب دورے شورے اپنی جگہ پہ, کافی محدود کر لیا ہم سب نے اپنا کردار. عامر صاحب بہت محدود کر لیا ہم لوگوں نے خود ہی ریئلائز کر کے کہ ہمارا کردار کیا ہے. دیکھیں ہمارا کام یہ ہے, ہم کوئی فوجی جوان نہیں ہے, ہم سیاسی ورکر نہیں ہیں. ہمارا کام واچ ڈاگ کا ہے نا, تو ہمارا کام بتانا ہے. اگر کوئی ایکٹیوسٹ ہے تو وہ اپنی اس کو بدلے کہ جی میری یہ جگہ ختم کر کے میں نے اپنے آپ کو یہاں پہ ڈال دی, پھر وہ کر لے کام. صحیح بات.
आमिर इलियास राना साहब, सीनियर तज्जाकार, आपका बहुत बहुत, आपने हमें अपना तज्जिया पेश किया और बड़ी खुल के बात की आमिर साहब ने कि भाई इतनी खुल के बात नहीं करें। हाँ, और सीनियर जर्नलिस्ट भी वो है, तो जब आप हालात व वाक़यात देखते हैं और पूरी एक हिस्ट्री आपके सामने होती है तो आप खुद ही अपने आप को अपने डोमेन में आते हैं कि भाई मेरा डोमेन यही है, बस इसके अंदर ही रहते हुए काम करना है। अगर मैं इससे बाहर जाऊंगा, ट्रांसग्रेस करूंगा, तो फिर मसले मसाइल हो सकते हैं मेरे लिए, तो स्मूथ सेलिंग ज्यादा जरूरी है जी।